الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعہ ذکر فرماتے ہوئے ایک واقعہ یہ ذکر فرمایا کہ ان دونوں نے جاتے ہوئے ایک جگہ پر کھانا طلب کیا. اس زمانے میں علاقہ والوں کے کھانا دینا مسافر کے لیے ضروری تھا، مگر انہوں نے اس ضروری امر پر عمل نہیں کیا. مگر اس کے باوجود خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک دیوار گر رہی ہے اور اس دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پر اعتراض کیا تو اس کی وجہ بتا دی کہ دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کے مال ہیں اور اس کے بعد ان دونوں کا باپ صالح اور مقبول بندے تھے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ابھی بچے چھوٹے ہیں، مال و دولت کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، لہذا جب بڑا ہو جائے گا تو مال و دولت کی حفاظت کر سکیں گے. اس وقت مال خود نکالے گا. اس وقت مال اگر نکل جاتا، دیوار گرنے کی وجہ سے مال نکل جاتا، لوگوں کے ہاتھ آ جائے گا، یتیم بچے استفادہ نہیں کر سکیں گے، ان کے قبضے سے مال نکل جائے گا. ان کے مال کی حفاظت کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر یہ کام کیا. بہرحال جیسے بھی ہو ان دونوں کا واقعہ ہمیں تو یہ بتانا مقصد ہے. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ صالح مقبول بندہ تھا. تو اس سے معلوم ہوا مقبول اور صالح بندوں کے مال نسلاً بعد نسل، اولاد در اولاد تک باقی رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی یہاں ذمہ داری کہاں سے لی دیکھ لو. خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آتے ہوئے راستے میں علاقے میں انہوں نے دیوار کو سیدھا کرا دیا اور خضر علیہ السلام کو یہ بات بتایا. گویا اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما دیا. جس سے معلوم ہوا پہلے نمبر کی بات، انسان جب مقبول صالح اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور مال و دولت حلال طریقے سے کسب کرتا ہے، کماتا ہے اور امانت رکھتا ہے اپنے اولاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے مال کی خود حفاظت فرماتا ہے. لہذا انسان کو جتنا زیادہ مال و دولت کمانے کی فکر کرنے کے بجائے اپنے کو صالح بنانے، اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش زیادہ کرنا چاہیے. جو مال و دولت کما رہا ہے تاکہ وہ مال محفوظ رہے. اگر انہوں نے اپنے اصلاح اور اپنے قبولیت، اپنے صالحیت کی فکر نہیں کی، مال و دولت کماتا رہا، ڈھیر کے ڈھیر بھی رکھا، تو بے مال سے ان کو بھی خود فائدہ اٹھانا آسان نہیں ہوگا. ان کے اولاد در اولاد تک بھی یہ مال پہنچے گا نہیں، تو فائدہ کیا ہوا.
पहले सबक हमें इस वाक़या से ये मिलता है, हमें अपने आप को साले बनाने, मकबूल बनाने, अल्लाह ताला के मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ज़्यादा कोशिश करना चाहिए माल और दौलत कमाने के बजाय। दूसरी बात, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत से मालूम होता है, मुफस्सिरीन ने जिक्र फरमाया है, ये माल और दौलत जो था वह सोने का पाट था। ये सोने का एक पाट था, उसके अंदर कुछ नसीहत लिखी हुई थी। वो नसीहत सुनाना मकसूद है आपको। अल्लाह ताला इससे हमें इस्तेफादा करने, नसीहतों से फ़ायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमा दे। उस सोने के पाट में जो नसीहत लिखी हुई थी, उसमें से नंबर 1 ये नसीहत लिखी हुई थी कि ताज्जुब है उस शख्स पर जिसका ईमान तकदीर पर हो, फिर वो गमगीन क्यों होता है। ताज्जुब है उस आदमी पर जिसका ईमान अल्लाह ताला के तकदीर पर हो, वह आदमी गमगीन क्यों कर होता है। देखा, पहले नसीहत ये थी, खुद याद रखो, ख्याल रखो, इसको याद भी रखो ताकि इल्म हासिल करने की जो असल मकसद है अपने इस्लाह हो जाए। सबसे पहली नसीहत ये थी, ताज्जुब है उस शख्स पर जिसका ईमान तकदीर पर हो, फिर वह गमगीन क्यों होकर होता है। तकदीर पर जब ईमान है, हमने ईमान ले आया तकदीर पर, अमन्तु बिल्लाह व मलाइकती व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़दर खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला वल बास बादल मौत। इन 7 चीज़ों पर जब ईमान ले आया, उनमें से खैर और शर जो अल्लाह ताला ने हमारे तकदीर में लिख दिया है, उस पर भी हमने ईमान ले आया। जब शुरू से ईमान ले आया, फिर बाद में उस ईमान के मुताबिक, उस तकदीर के फैसले के मुताबिक अगर कोई नामुवाफिक हालत भी पेश आ जाती है तो इंसान इतना ज़्यादा गमगीन और परेशान क्यों होता है। और समझ लो, आप हर आदमी का तकदीर अल्लाह ताला ने लिख चुका है पहले से। वकायन नमा यकून, तमाम मामला अल्लाह ताला ने तकदीर फैसले में कर चुका है, तो उसमें हमारे लिए वह खैर ही व शर ही मिन अल्लाह ताला। एक जुमला इन ईमानियात में, एतकादियात में ये भी है, खैर और शर जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख दिया, उस पर हमने ईमान लिया। अमन्तु बिल्लाह व मलाइकती व कुतुबी व रसूली वल यौमिल आखिर वल क़दर खैरिही व शर्रिही। अल्लाह के कदर पर, अल्लाह के तकदीर पर जो खैर है, जो शर है, उस पर ईमान ले आया। लिहाजा अगर जिंदगी गुजारते हुए अगर कोई शर आ जाए, अल्लाह ना आने दे, अगर आ जाए तो फिर इस पर ज्यादा गमगीन न होना चाहिए। इंसान गमगीन होकर बेसब्री करने लगे, वहाँ बिला करने लगे, लोगों को हो न हो जरूरत गैर जरूरत देखकर लोगों के सामने गाता न फिरे, इत्मीनान सुकून के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करता रहे। ऐ अल्लाह, ये नामुवाफिक हालत जो आपने मेरे लिए इंतखाब फरमाया, ये आपने खैर के एतबार से किया था, इसमें कोई शर का पहलू नहीं। अल्लाह ताला नामुवाफिक हालत भी बंदे के लिए जो लिख देता है, यह बंदे के हालत पर आ जाती है। नामुवाफिक हालत भी, इसमें भी अगर देखा जाए पीछे जाकर, बाद में जाकर, है ना, खैर है इंसान के लिए। जैसे इन्हीं वाक़या में से किश्ती का मामला पहले बता चुका हूँ
کشتی کے اندر ناموافق حالت پیش آئی، کشتی کو توڑ دیا، مگر یہ نقصان ہو گیا، ناموافق حالت آ گیا۔ ناموافق حالت آنے میں ان کشتی والوں کے لیے خیر ہے، کیوں؟ کشتی والا مسکین غریب تھا، کرایہ پر کشتی چلا رہا تھا، بعد میں کچھ فوجی ہے جو غصب کر رہے تھے اچھے کشتیوں کو، تو یہ کشتی بھی اگر اچھی رہی تو یہ غصب کر کے یہ فوجی لے لے گا، اس سے حفاظت کے لیے خضر نے کشتی توڑ دیا۔ تو معلوم ہوا اس واقعہ سے ناموافق حالت بھی انسان کو جو پیش آتا ہے در حقیقت اس میں بھی پیچھے خیر ہوتا ہے۔ اس خیر کو دیکھ کر انسان صبر سے، تحمل سے، برداشت سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے صبر کرے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدد مانگنے کے لیے، مدد لینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر والصلاۃ، نماز کے ساتھ مدد لینے کے لیے فرمایا۔ لہذا ایسے آدمی جس کو کوئی ناموافق حالت پیش آیا ہو یا پیش آنے والی ہے، اس سے حفاظت کے لیے زیادہ نماز پڑھے، نماز سے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرے، استعانت کرے، مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعہ بندے کی مصیبت میں، تکلیف میں مدد فرما دیتا ہے۔ جیسے پہاڑی علاقے والے کا 3 آدمی کا واقعہ مشہور معروف ہے، وہ غار میں چھپ گیا تھا، لیکن انہوں نے جب نیک کام کیا، ہر ایک نے اپنے طور پر ان نیک کام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ان مصیبت سے ان کو نجات عطا فرما دیا۔ اسی لیے معلوم ہوا جب انسان کے حالات ناموافق ہو جائے، کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ناموافق حالت پیدا کر دے، تو انسان کو نیک کام میں زیادہ حصہ لیتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر دوسرے صورت میں ہمارے ناموافق حالت کو موافق بنا دے، اس کے اندر خیر ہمارے لیے لکھ دے اور شر کا پہلو ختم کر دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ منٹ میں خیر کو شر سے، شر کو خیر سے وہ بدل سکتا۔ انہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب بھی وہ چاہتا کسی حالت کو بدل دینے کا صرف کہنے کا ارادہ اور خیال آنا کافی ہے، اس سے انسان کے حالت بدل جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اچھی حالت ہو، بری حالت ہو، اچھی حالت بھی بدل کر بری حالت کی طرف بدل سکتی ہے، بری حالت بھی بدل کر اچھی حالت کی طرف بدل سکتی ہے۔ نہ اچھی حالت ہمیشہ رہتی ہے، نہ بری حالت ہمیشہ رہتی ہے۔ تو بہرحال پہلی نصیحت سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ یہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوسری نصیحت اس کے اندر جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے، تعجب ہے اس آدمی پر جس کا ایمان اللہ تعالیٰ رزق کے ذمہ دار ہونے پر اس کا ایمان ہے، پھر وہ ضرورت سے زیادہ مشقت تکلیف کیوں اٹھاتا ہے۔ دوسری نصیحت اس سنہری پاٹ کے اندر جو لکھی ہوئی تھی وہ یہ ہے، تعجب ہے اس آدمی پر جس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ داری لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری جب لے لیا تو رزق کے لیے زیادہ مشقت اٹھانا کسی صورت میں مناسب نہیں۔ دیکھا، رزق کے لیے مشقت اجمالی طور پر کرنا چاہیے، تفصیلی طور پر زیادہ مشقت نہ اٹھانا چاہیے۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی چیز
جب بھی طلب کرو اجمالی طور پر طلب کرو، ایک حد تک طلب کرو، بالکل اس کے لیے فنا نہ ہو جاؤ۔ دن میں رات میں سوتے ہوئے جاگتے ہوئے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر وقت اس کا خیال ہو، ایسا نہ ہو۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے جب رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بنا لیا، اب رزق کے بارے میں زیادہ مشقت اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے رحم فرمایا، کیسے کہہ دیا، دیکھ لو۔ ہم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہو کر زندگی گزارے اور خوش رہے۔ سپردم بتو ما یا خیشرا تدانی حسابو کمو بیشرا۔ اللہ کے ایک نیک بندے نے فرمایا سپردم بتو ما یا خیشرا، میں اپنے حیثیت کے اعتبار سے اجمالی طور پر مال و دولت اپنی عزت طلب کرنے میں لگا رہوں گا، زیادہ طلب نہیں کروں گا کہ پریشان ہوتا چلا جاؤ، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ جب انسان ناراض ہو جاتا ہے مال و دولت کے طلب میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس نے میرے تقدیر کے خزانہ پر ہاتھ ڈالا کیا؟ میں اس کو نہیں دے رہا ہوں، یہ پریشان ہو گیا۔ اس نے میرے مال و دولت کے خزانہ پر اس نے کیا قبضہ کر لیا تھا، میں قبضہ کرنے نہیں دیا تو وہ پریشان ہو گیا، ایسا ہے؟ دیکھو ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی اللہ کے خزانہ پر، اللہ کے مال و دولت پر، اللہ کے فتوحات پر، اللہ کے بلائیوں پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ جس کے لیے جس وقت بھی چاہے دے سکتا ہے، چاہے وہ بند کرے چاہے کھول دے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد وهو العزیز الحکیم۔ جس کے لیے چاہتا ہے مال و دولت کا دروازہ کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے مال و دولت کے دروازہ بند کر دیتا ہے، وہ حکیم ہے۔ حکیم مطلب ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ دوسری آیات میں فرمایا رزق کو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے پھیلا دیا، کسی کے لیے تنگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنا مصلحت کے اعتبار سے کرتا، تو ایسے حالت میں ایسی پر راضی رہنا چاہیے۔ ایسی پر راضی رہیے بغیر زیادہ مشقت اٹھانا، پریشان ہونا کسی طرح مناسب نہیں۔ دیکھا کیسے اچھی نصیحت، کب کے زمانہ کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، خضر علیہ السلام کے زمانہ، اس زمانہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کسی نیک بندے کے ذریعہ لکھ رکھا تاکہ سونا چاندی لینے والے اولاد ایک نصیحت پر بھی عمل کرے، زیادہ مال و دولت کے لیے مشقت نہ اٹھائے، اللہ کے تقدیر پر راضی رہے، اللہ کے تقدیر پر راضی رہ کر اپنے حالات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ سپردم بتو ما یا خیشرا تدانی حسابو کما بیشرا۔ اے اللہ میں نے رزق کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں اپنے آپ کو آپ کے فیصلہ کر دیا، تو ہی بہتر جانتا ہے میرے لیے کون سی صورت بہتر ہے، کون سی صورت بہتر نہیں۔ تو رحمان الرحیم ہے، میرے لیے بہتر کا معاملہ فرما، برے حالات سے یا اللہ تو میری حفاظت فرما۔ تیسری نصیحت جو اس تختی پر لکھی ہوئی تھی وہ بھی عجیب غریب ہے، جس کے اندر یہ تھا تعجب ہے اس آدمی پر جس کا ایمان ہے موت پر، پھر وہ خوش و خرم کیسے رہتا۔ دیکھا کیسے عجیب غریب نصیحت، تعجب ہے اس آدمی پر جس کا ایمان موت پر ہے، پھر وہ خوش و خرم کیسے رہتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہمارے لیے موت کا معاملہ کا فیصلہ فرما دیا، ایک دن موت آنا ہے، کب موت آئے گی کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن اس موت کے لیے ہر تیاری کے فکر میں رہنا چاہیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث میں فرمایا القیس لمن عمل من بعد الموت والاحمق من اتبع هواه وتمنى علی اللہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے القیس عقل مند ہوشیار آدمی وہ ہے جو موت کے بعد آنے والے حالات کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے. لہذا اس تیسری نصیحت سے بھی ہمیں یہ نصیحت ملی ہے ہمیں دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں اصل اپنے موت کے لیے فکر کرنا چاہیے، ماں بعد الموت کے لیے فکر کرنا چاہیے. چوتھی نصیحت جو اس میں لکھی ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ دیکھو تعجب ہے اس آدمی پر جس کا ایمان ہے آخرت میں حساب کتاب ہوگا وہ غفلت کیسے برت سکے گا. تعجب ہے اس آدمی پر جس کو ایمان ہے آخرت میں حساب کتاب ہوگا وہ کسی حالت میں غفلت نہیں برت سکتا. حساب کتاب کے معاملے کے بارے میں بڑا ہوشیار رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نوقش فی الحساب فقد ہلک. تو حساب کتاب کے لیے بھائی کوشش کرنا چاہیے. سر زندگی گزار رہے ہیں لیکن ماں بعد الموت آ کر جو حساب کتاب ہوگا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور اسی طرح آخری نصیحت جو اس میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے تعجب ہے اس آدمی پر جو زمانہ کو جانتا ہے حالات زمانہ کو بھی جانتا ہے ہر وقت بدلتا رہتا ہے پھر بھی ایک حالت پر مطمئن کیسے رہتا. جس نے زمانہ کو جان لیا زمانہ کے حالات اور انقلاب کو بھی دیکھ لیا پھر بھی ایک حالت پر مطمئن کیسے رہتا. مطمئن رہنے کی کوئی صورت نہیں. جو بھی حالت جس وقت پیش آئے فوراً اسے اپنا عمل اپنا نیک عمل حاصل کر لینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان اعمال پر ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق